الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلبه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى ثبتها له أثبت الله له قدمه يوم تزل الأقدام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں
اور عزیز ساتھیوں، دین صرف عبادات اور نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین زندگی گزارنے کا پورا ایک نصاب اور ایک نظام ہے۔ ہمارے دین نے جہاں ہمیں اعتقادات عطا فرمائے، وہاں عبادات بھی عطا فرمائیں۔ جہاں عبادات عطا فرمائیں وہاں معاملات بھی عطا فرمائے۔ جہاں معاملات کے بارے میں احکام عطا کیے، وہاں اخلاق اور آداب اور حسن معاشرت کی بھی تعلیم عطا فرمائی۔ ایک انسان اخلاق کیسے اپنائے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، والدین، اولاد، میاں بیوی، رشتہ دار، اقارب، پڑوسی، معاشرے کے غریب افراد، مفلوق الحال طبقات، غرباء، مساکین، بیوگان اور معاشرے میں بسنے والے کمزور طبقات، بیمار، مریض، ضرورت مند، پریشان حال لوگ اور مبتلا مصیبت لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسے سلوک ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے دین نے اس کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اسی کا نام حسن اخلاق ہے۔ مہمان نوازی سے لے کر اور خلق خدا پہ رحم کرنے تک دین کا یہ مستقل ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، دین کا مستقل ایک جز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ صرف نماز روزے کا نام دین ہے، ہم معاملات میں آزاد ہیں، کمانے میں آزاد ہیں، کھانے میں آزاد ہیں، اخلاقیات میں آزاد ہیں۔ انہوں نے نماز روزے کو ہی دین سمجھ لیا، دین کے جز کو کل بنا لیا، اور وہ دین کے دیگر شعبوں سے، اخلاق و آداب سے، معاملات سے، انسانیت کی خدمت سے، احترام سے، غرباء، مساکین، مفلوق الحال طبقات پر رحم کرنے سے عاری ہوئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ بس یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اس کے علاوہ ہم آزاد ہیں۔ یہ بھی غلط۔ اور ایک طبقے نے اسی کو دین سمجھ لیا کہ لوگوں کی خدمت کرو، غرباء کی خدمت کرو، مساکین کی خدمت کرو، ہسپتال بناؤ، مریضوں کا خیال رکھو، غرباء کی حاجات کو پورا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، بس یہی دین ہے۔ انہوں نے کہا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اور
یہ قرآن اور حدیث تو بس یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پڑھنا پڑھانا تو مولویوں کی باتیں ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، بس کل دین خدمت خلق ہے۔ یہ بھی غلط۔ دین سے جہالت، ناواقفیت، کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے یہ تصورات معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے اور یہ خیالات معاشرے میں پیدا ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین پورا ایک نظام حیات ہے، دین زندگی گزارنے کا پورا ایک نصاب ہے، دین زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام ہے۔ اس نظام اور اس نصاب کو اختیار کرو گے تو دین ملے گا، پورے دین میں چلو گے ورنہ دین پورا نہیں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل اور ارشادات، آپ کا طرز حیات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور میرے آقا کی حیات مبارکہ میں ایمانیات سے لے کر اخلاقیات تک پورا دین موجود ہے، اور آپ کی تعلیمات میں، ذخیرہ احادیث میں، اللہ کے نبی کی سنت میں یہ سارے شعبے موجود ہیں۔ اس لیے کسی ایک شعبے کے بغیر بھی دین مکمل نہیں۔ خدمت خلق بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کے مخلوق کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا، اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو حل کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک شعبہ ہے۔ الایمان بضع وستون شعبۃ او بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے بہترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، افضلها قول لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، کلمے پہ ایمان لانا، کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرنا، یہ ایمان کا سب سے اونچا شعبہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دین کا سب سے ادنا شعبہ، معمولی شعبہ، چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دو، اس کو دور کر دو۔ جس چیز سے ٹھوکر لگ سکتی ہے، آدمی گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ گویا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ میں اللہ کے حق کو بیان کیا، اور اماطۃ الاذی عن الطریق میں مخلوق کے حق کو بیان کیا۔ اللہ کا حق بھی ادا کرو، مخلوق کا حق بھی ادا کرو، اللہ کو راضی کرو، مخلوق کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو،
مخلوق کو خوش کرو اور خلق خدا کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرو، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا، یہ بھی ایمان ہے۔ اخلاق عالی، خدمت خلق، انسانیت سے محبت، مصیبت زدہ، پریشان حال، مریض و بیمار، بے کس اور لاچار، دکھی اور تکلیف میں مبتلا انسانیت کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایمان کا جز قرار دیا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس۔ اللہ نے فرمایا صرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی پورا دین نہیں ہے، دین کی پوری ایک فہرست ہے، اور وہ لمبی فہرست اللہ نے بیان کی، یہ قرآن کی بہت جامع ترین آیت ہے، جامع ترین آیت۔ فرمایا یہ بھی نیکی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، عقیدے ٹھیک کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، عبادات ٹھیک کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے اخلاق ٹھیک کرو، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرو، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ وعدوں کو پورا کرو، صبر کرو، جہاد میں جم جاؤ، تکلیفوں کو برداشت کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ایک بڑا شعبہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمارا ایک کنبہ ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا ہے، گھر میں رہنے والے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یہ اس کا کنبہ ہے۔ فرمایا غریب امیر، مرد عورتیں چھوٹے بڑے، یہ سارے انسان اور انسانیت کے علاوہ باقی مخلوقات، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے تشبیہ دی، جیسے تمہارا ایک کنبہ ہوتا ہے، یہ بھی کنبے جیسے ہیں اللہ کے لیے۔ فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ عِيَالَهُ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ عِيَالَهُ، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے، وہ پسند ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے، وہ اللہ کی عنایتوں کا مستحق ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ہمارے آقا کی سیرت یہی ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آپ کی سیرت میں صحابہ فرماتے ہیں،
ما سئل عن شیء قط، آپ سے جب بھی کسی نے سوال کیا، کوئی ضرورت مند آیا تو آپ نے لا اور نہ نہیں کیا، نہ نہیں کیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو میرے آقا پورا فرماتے، تکمیل فرماتے، مختلف انداز کے ساتھ مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرنا، یہ حضور کا طریقہ ہوا کرتا تھا، ہیلوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ ضرورت مند کو ضرورت کی ضرورت پوری فرما رہے۔ محسوس کیا کہ کسی کے پاس سواری نہیں تو سواری کی ضرورت پوری فرما دی، محسوس فرمایا کہ کسی کے پاس کپڑے نہیں، کپڑے کی ضرورت پوری فرما دی، محسوس فرمایا کہ کسی کے پاس کھانا نہیں، اس کا کھانے کا انتظام کروا دیا، محسوس فرمایا کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسوں کا انتظام فرما دیا، اور لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال کیا۔ آج کل کچھ لوگ لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو ذلیل کر کے، حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا، لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال فرمایا، اس لیے مختلف حیلے اختیار کیے۔ کسی کو دیکھا ضرورت مند ہے، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے قرضہ لے لیا، بھائی تم مجھے قرضہ دے دو، یا کوئی چیز اس سے خرید لی، ادائیگی کا وقت آیا، دینے تھے 100 روپے، فرمایا 110 روپے اس کو ادا کر دو، 10 روپے سے مدد ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے طے کرنا کہ آدمی کسی سے قرضہ لے 100 روپے اور طے ہو جائے کہ واپسی 110 ہوگی، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ طے نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے، کسی سے قرضہ لیا لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو بجائے 100 کے 105 دے دیے، 110 دے دیے، یہ صرف جائز ہی نہیں، یہ حسن تقاضی ہے، یہ بہترین ادائیگی ہے، اس کو سنت کہا گیا ہے، حضور علیہ السلام کا عمل ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ مدد کر دینا، خدمت کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، میرا جو اونٹ تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا، کمزور اونٹ تھا، تھک گیا اونٹ چلتے چلتے، پیچھے سے حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اونٹ چل نہیں رہا، میرے آقا نے اس اونٹ کو ایک چابک مار دیا، حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور کا چابک لگنا تھا، یہ اونٹ دوڑ پڑا اور اتنا دوڑ رہا ہے کہ اب حضور سے بھی آگے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ جابر کہتے ہیں میں اسے تھام رہا ہوں اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، یا چلتا نہیں تھا، اس سے قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چابک مبارک لگا تو اونٹ رکتا نہیں ہے۔ کیا تاثیر ہے حضور علیہ السلام کی، کیا برکات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا معجزات ہیں۔ اب اونٹ دوڑ رہا ہے اور میں اس کو روک رہا ہوں، حضور نے فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے ہی لے لیں، بیچنے کا کیا سوال، آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، آپ میرے آقا،
آپ میرے مرشد، آپ میرے شیخ، آپ میرے باپ، آپ میری ماں، میرے باپ سے بھی زیادہ میرے مقرب، اور میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، بیچنے کا کیا سوال ہے؟ اگر آپ کو میرا اونٹ پسند ہے تو میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، میرا اونٹ آپ لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، حضرت جیسے آپ راضی ہوں۔ اونٹ کی قیمت طے ہو گئی، فرمایا اچھا تم مدینے آنا، اونٹ مجھے دے جانا اور پیسے لے جانا، یہ سفر کی بات ہے۔ مدینے آ کر اونٹ دے جانا اور پیسے لے جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے پہنچ گیا اور میں مسجد نبوی کے باہر میں نے جا کے اونٹ باندھا اور حضور کی خدمت میں گیا۔ حضور علیہ السلام سے مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جابر کو رقم ادا کرو، چاندی تول کر دو، ورجعہو، اور زیادہ دینا، جتنی قیمت ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی جو قیمت طے ہوئی تھی اس قیمت سے، اس کی جو قیمت طے تھی اس سے زیادہ گن کر تول کر چاندی عطا فرما دی۔ اس زمانے کی کرنسی چاندی ہوا کرتی تھی، یہ سونا ہوا کرتا تھا، درہم، دینار، اور انہیں تول کے بھی دیا جاتا تھا، تول کے دے دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں پیسے لے کر، رقم لے کر واپس جا رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، حضور نے مجھے بلایا، حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا جابر ادھر آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں کھٹک گئی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائیں گے، کوئی احسان فرمائیں گے۔ فرمایا جابر یہ پیسے بھی تمہارے ہیں، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، تم اونٹ بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ۔ یہ طریقہ تھا میرے آقا کا ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کی، کسی سے قرضہ لیا اور بڑھا کر واپس کر دیا، کسی سے چیز خریدی، چیز بھی واپس کر دی، اس کو پیسے بھی عطا کر دیے، اور کسی ضرورت مند کو دیکھا اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، پینے کا انتظام کر دیا۔ اپنے گھر والوں پر بھی غریبوں کو ترجیح۔ صحیح بخاری میں مستقل باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جنگ میں کچھ غلام آئے، کچھ باندیاں آئیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کو بہت پیاری تھی۔ ان کی کنیت کا پتہ ہے کیا ہے؟ حضور انہیں کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ بی بی فاطمہ کو آپ کہتے تھے ام ابیہا، ان کی کنیت تھی ام ابیہا۔ ام ابیہا کا معنی اپنے ابے کی اماں، کیا خوبصورت کنیت حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کی رکھی، ام ابیہا، اپنے ابے کی اماں۔ جیسے ہم پیار سے اپنی بیٹی کو امی کہہ کے بلا لیتے ہیں، اماں کہہ کے بلا لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو اپنی بیٹی بھی کہا، اپنی اماں بھی کہا، ام ابیہا، اپنے ابے کی اماں۔ علماء کہتے ہیں ان کو اماں اس لیے کہا کہ جو شفقت کسی آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، حضور کو فاطمہ پر ویسے ہی شفقت۔ اور بعض علماء نے کہا حضور نے بی بی فاطمہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو امی اس لیے کہا کہ جیسے امی اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کا ایسے ہی خیال رکھتی تھی، حضور کا بیٹی حضور کا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ بیٹیوں اپنے باپوں کی ایسے قدر کرو جیسے فاطمہ الزہرا اپنے ابے کی قدر اور خدمت کیا کرتی تھی۔
یہاں تک کہ زخمی ہوتے حضور علیہ السلام تو دوا بھی حضرت فاطمہ کھلاتی تھی، مرہم بھی سیدہ فاطمہ کرتی تھی، پٹی بھی سیدہ فاطمہ باندھا کرتی تھی، علاج بھی سیدہ فاطمہ کیا کرتی تھی، حضور کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کی کنیت مقرر فرما دی، ام ابیہا، اپنے ابے کی امی۔ تو گویا آپ انہیں امی کہہ کے بلایا کرتے تھے، آپ انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ یہ ہیں فاطمہ جو اتنی پیاری کہ جن کو پیار سے حضور امی کہتی ہیں۔ حضرت حسن کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن پیدا ہوئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گھر میں بچی اکیلی ہو اور کوئی گھر میں کام کرنے والا نہ ہو، ساس نہ ہو، نندے بھی نہ ہو، گھر کے اندر اکیلی خاتون ہو اور اس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے گھر میں تو کوئی روٹی بنانے والا بھی نہیں ہوتا، جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہوتا، اس کے گھر میں تو کوئی کام کاج اور خدمت کرنے والا نہیں ہوتا۔ جتنے دن یہ بیچاری اٹھتی نہیں ہے گھر میں کوئی کام کاج والا نہیں، تو بڑی سخت ضرورت تھی خادمہ کی، نوکرانی کی، باندی کی سخت ضرورت تھی۔ اور ابا جی کے پاس غلام بھی آ گئے، باندیاں بھی آ گئی، غلام بھی آ گئے، باندیاں بھی آ گئی۔ جنگوں سے غنیمت میں غلام اور باندیاں آیا کرتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، ابا جی یہ سارے غنائم میں مال تقسیم ہو رہے ہیں، غلام باندیاں، ایک باندی مجھے بھی عطا ہو جائے، گھر میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں، معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، شوہر کی خدمت ہے، کھانا ہے، جھاڑو ہے، پوچھا ہے، گھر کے دیگر کام کاج ہیں، ایک باندی تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب بیٹی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کو پیار سے امی بھی کہتے تھے، ان کو باندی نہیں دی۔ فرمایا یہ باندیاں، یہ غلام میرے صفہ کے طلبہ اور بیوہ عورتوں کے کام آئیں گے۔ فاطمہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، باندیوں سے بہتر ہے۔ اپنے گھر حضور نے نہیں رکھا، بیوہ عورتوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، غرباء کی ضرورت کی تکمیل میں غلام اور باندیاں عطا فرما دی، ان کو تقسیم کر دیا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو مشقت میں رکھنا گوارا کیا، لیکن غریبوں اور فقیروں اور بیوہ عورتوں کا حضور نے خیال رکھا، اللہ کے نبی نے ان کا خیال رکھا۔ یہ حضور پاک کی سیرت ہے۔ کئی دن سے فاقہ، کئی دن سے، تفسیر راضی میں امام راضی نے واقعہ لکھا ہے، چہرے پر کمزوری ظاہر ہونے لگی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، ایک آدمی کھجور بیچنے آ گیا، باہر سے دوڑ کے گئے، ایک خوشہ کھجور کے خرید کر کے لائے اور حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ آقا تناول فرمائیں۔ حضور نے کھانے کا ارادہ کیا، ایک ضرورت مند آ گیا، اس نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجھے عطا کر دو۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، حضرت حضور علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کے لیے توقف نہیں فرمایا، وہ سارا خوشہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ کئی دن کے فاقوں کے باوجود، اور یہ عمومی مزاج تھا میرے آقا کا، میرے آقا کی ازواج مطہرات کا۔ حضرت عائشہ کا مشہور واقعہ، روزے سے تھی، کہیں سے مال آ گیا، باندی سے کہا تقسیم کر دو، تقسیم کر دیا۔ شام کو افطاری کا وقت آیا تو پوچھا کچھ بچا ہے افطاری کے لیے ہے؟
امی کچھ بھی نہیں بچا، اپنی افطاری کے لیے رکھنا گوارا نہیں کیا، غریبوں کی، مسکینوں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو یوں تکمیل کیا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں لیکن اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ حضور پاک کی سیرت۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی المساکین والارامل کالصائم الذی لا یفطر والقائم الذی لا یفطر۔ جو شخص غریبوں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی خدمت پر لگا رہتا ہے، روز محشر اللہ اس شخص کو اس نمازی اور تہجد گزار جیسا اجر عطا فرمائیں گے جس نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور اس روزے دار کا اجر عطا فرمائیں گے جس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ جیسے اس شب بیدار اور روزے دار کا اجر ہوتا ہے، غریبوں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کی خدمت کرنے والے کو اللہ ایسے ہی اجر عطا فرماتا، ایسے ہی اجر عطا فرماتا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ابن ابی دنیا کی روایت، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیکا وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ۔ حضرت سب لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ افضل الناس کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اور اعمال میں سے آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایسے سوالات حضور علیہ السلام سے مختلف مواقع پر ہوئے، آپ نے ہر موقع پر اس موقع کے تقاضے کے مطابق جواب مرحمت فرمایا۔ آج حضور علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس۔ لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ جو جتنا لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے وہ اتنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ کون؟ جو لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سخاوت ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ بخیل نہ بنو، نفع پہنچانے میں سخی بنو، چاہے وہ مال کے ساتھ نفع پہنچا سکو، چاہے وہ جان کے ساتھ نفع پہنچا سکو، چاہے وہ مشورے کے ساتھ نفع پہنچا سکو، چاہے قلم کے ساتھ نفع پہنچا سکو، چاہے خدمت کے ساتھ نفع پہنچا سکو۔ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا سوال، حضرت عمل کون سا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں چند چیزیں ارشاد فرمائیں، وہ بھی سنو، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ایسی حدیثیں بھی سنا کرو، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ پہلا عمل فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، تو اپنے کام سے، اپنے بول سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے کسی مسلمان کو خوش کر دے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ سرور تدخلہ علی مسلم، خوشی تو مسلمان کو پہنچا دے، کسی مسلمان کو تو خوشی پہنچا دے، اس کا دل ٹھنڈا کر دے، اس کو راحت پہنچا دے، اس کو آسانی پہنچا دے، یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے۔ اور صرف پسند ہی نہیں ہے، دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسرہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال، تم دنیا میں کسی تنگ دست، مشکل میں پھنسے
کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کر دو، اللہ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ کہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں بڑے عجیب اسلوب میں یہ بات ارشاد فرمائی، من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامت او کما قال، جو کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دے، چھوٹی سی تکلیف، من نفس عن مؤمن کربتا، کربتن پر تنوین تحقیر کی ہے، حقیر سی معمولی سی تکلیف دور کر دی کسی مسلمان کی، اس مسلمان کی معمولی سی تکلیف دور کرنے پر تیرا اللہ کیا کرے گا؟ نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مشکلات، قیامت کے دن کی تکلیفیں، قیامت کے دن کے مصائب اور قیامت کے دن کی پریشانیاں، ان مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں میں اس کی ایک بڑی تکلیف اللہ دور کر دے گا۔ قربتاً پر تنوین تعظیم کی ہے، ایک بڑی تکلیف اللہ، مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف دور کرنے پر اللہ قیامت کے دن کی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ نے کہ فیصلے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، مسلمان کی جب تک مدد کرتے رہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی مدد تو ہماری مدد سے کئی لاکھ گنا بڑی ہے۔ ہم کیا مدد کریں گے کسی کی؟ کسی کو پانی پلا دو یہ بھی مدد ہے، کسی کو کھانا کھلا دو یہ بھی مدد ہے، اور کسی کا کام پھنسا ہوا ہے اس کو مشورہ دے دو یہ بھی مدد ہے، کسی کو کپڑے لے کے دے دو یہ بھی مدد ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگا دو یہ بھی مدد ہے، اور کسی کا بازار کا سودا لا دو یہ بھی مدد ہے، کسی مریض کے مددگار بن جاؤ یہ بھی مدد ہے۔ لیکن اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تمہاری حفاظت کر دیں گے یہ مدد ہے، اللہ تمہیں روزیاں دیں گے یہ مدد ہے، اللہ تمہیں پھنسنے نہیں دیں گے یہ مدد ہے، اللہ عزت دیں گے یہ مدد ہے۔ کون سا عمل اللہ کو بہت پیارا ہے؟ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، کسی مسلمان کا دل خوش کر دے اپنے عمل کے ساتھ، یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، او تکشف عنہ کربتن، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، یہ عمل بھی اللہ کو بہت پیارا۔ او تقضی عنہ دینا، کسی مسلمان کا قرضہ اپنے ذمے لے کر تو ادا کر دے، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ایک مسلمان مقروض ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اتنے دبے ہوئے ہیں کہ بعض تو سود میں دب گئے، پھنس گئے، اور پھنستے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے، اور سود خور، ظالم اور خون خار بھیڑیا اور درندہ بن کر ان کا مکان بھی چھین لیتا ہے، اور کئی بدبختوں نے تو لوگوں کی بیویاں بھی چھین لی۔ معاشرے میں ایسے درندے بھی موجود ہیں۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے قرضہ لیا تھا، اس نے رجسٹری اپنے نام مکان کی کروا لی، اتنا سود دے چکا ہوں، اب کہتا ہے نکل مکان سے، مکان تو میرا ہے۔ ایسے دکھی لوگ، پریشان حال لوگ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو سب سے جو عمل پسند ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کا تو قرضہ ادا کر دے، اس مسلمان کی ضرورت پوری کر دے، اور فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر بطور مثال کے ایک بات ارشاد فرمائی، ان امشی ما اخن، حضور فرماتے ہیں میں کسی مسلمان بھائی کی کسی کام کی خاطر میں اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑوں،
اور جا کر میں اس کا کام کر دوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ اس میری مسجد میں، مسجد نبوی میں، مدینہ کی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف بیٹھوں۔ اس مسجد نبوی میں حضور فرماتے ہیں میرے 1 مہینے اعتکاف بیٹھنے سے یہ افضل ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چل کر جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، دین کا ایک اہم جز ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے نافع بنو بھائی، دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھی ہم سے تنگ ہوتا ہے، ہم گھر کی ٹوٹی کھولتے ہیں اور باہر کی سڑک بھر دیتے ہیں، گزرنے والا بیچارہ گزر نہیں سکتا۔ ہم اپنے گھر میں ڈیک چلاتے ہیں، پڑوسی سو نہیں سکتا۔ ہم ریڑیوں سے سڑکیں بند کر دیتے ہیں، خاتون گزر نہیں سکتی۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج ہے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، دوسروں کو راحت پہنچاؤ، دوسروں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال کرو، بے افغان کا خیال کرو، مریضوں کا خیال کرو۔ حضور علیہ السلام نے دوسروں کے دکھ اپنے ذمے لیے، قرضے اپنے ذمے لیے، تکلیفیں اپنے ذمے لی، جو کچھ آیا خرچ کیا، امت کو صدقے کی ترغیب دی، اس لیے دی کہ معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے آیا کہ کوئی غریب معاشرے میں نہ رہے، کوئی بھیکاری نہ رہے۔ دوسروں کے لیے راحت رسانی کا انتظام کرنا، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، یہ ہمارے دین کا جز ہے۔ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور ہماری تو عادت یہ ہے، ہم کامیاب صحافی اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں کی برائیاں اور عیب تلاش کر کر کے میڈیا پہ چھاپ دے، سوشل میڈیا پہ ڈال دے، لوگوں کے عیوبات بتلائے۔ یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ کامیاب انسان یہ ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، کسی کی پریشانی کو دور کر دے، دکھوں میں مداوا کرے، تکلیفوں کو دور کرے، مریضوں کا خیال کرے، مساکین کا خیال کرے، پڑوسی کا خیال کرے۔ یہ دین کا اہم شعبہ ہے، یہ دین کا اہم جز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جامعہ فاروقیہ اور اس کا ذیلی ادارہ الفاروقیہ ٹرسٹ، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ دین کے سب شعبوں پر عمل ہو، اور آپ کو بھی دین کے ان سب شعبوں کی پہچان اور تعارف۔ ہمارا بنیادی کام تو تعلیم و تعلم کا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ حضور کا اصل کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا۔ ہمارا بھی بنیادی کام تعلیم کا ہے، اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم تعلیم کے کام پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کی تعلیم بہت مضبوط ہے، بڑے دور دور سے طلبہ سینکڑوں کی تعداد میں اس لیے یہاں آتے ہیں کہ تعلیم مضبوط ہے اور وہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام جن سے ہماری تعلیم متاثر نہ ہو اور ساتھ دین کے دوسرے شعبوں پر بھی عمل ہو، الحمدللہ وہ بھی ہم سر انجام دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اور ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا نتیجہ، ہماری تعلیم الحمدللہ خراب نہیں ہوتی۔ 1-2 دن 3 دن خدمت کے لیے میں ہم ضرور لگتے ہیں، لیکن دوسرے شعبے زندہ ہوتے ہیں دین کے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ایک ہسپتال بھی چل رہا ہے غرباء کے لیے، بے افغان کی خدمت بھی ہو رہی ہے، پانی کا، واٹر سپلائی کا اور RO پلانٹ بھی چل رہا ہے۔ یہ صرف اسی لیے ہے، ہم نے کوئی ووٹ تو نہیں لینے آپ سے،
ہم نے تو کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کو ووٹ دو اور فلاں کو نہ دو، کہا آپ سے کبھی؟ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دین کے شعبے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جڑیں، آپ کو بھی پتہ چلے مسلمان یہ کام کرے، یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں۔ اور سال میں ایک مرتبہ ہم آنکھوں کا کیمپ کرتے ہیں، آئی کیمپ، جس میں بہت سارے بوڑھے مرد عورتیں، ان بیچاروں کو موتی آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ نابینے سے ہو جاتے ہیں یا دھندلا دیکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نیت سے ہم مفت آپریشن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ احباب، رفقا، معاونین، اللہ انہیں پوری امت کی طرف سے جزا دے، جو ہمارے کہنے پر یہاں جڑتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، اور آنکھوں کے موتیا کا اعلیٰ مشینری کے ذریعے، فیکو کے ذریعے آپریشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی 11، 12، 13 اکتوبر کو، یعنی پرسوں سے، اتوار سے یہ کیمپ شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اخلاص بھرے اساتذہ اور ہمارے یہ اخلاص بھرے رضاکار طلباء اور ہمارے کچھ اور احباب بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو اس کا اعلان ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک بڑا شعبہ شروع کیا تھا ڈائلیسس سینٹر کا۔ جس مریض کے گردے فیل ہو جائیں اس کو ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس کروانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بڑا مہنگا علاج ہے۔ میں خود 3 سال ڈائلیسس کرواتا رہا، ابھی پھر پچھلے سال میری ڈائلیسس ہوئے، تو مجھے پتہ ہے کہ مریض پہ کیا گزرتی ہے، اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو ضرورت تھی کہ شجاع آباد میں ایک غرباء کے لیے ڈائلیسس سینٹر بنایا جائے۔ الحمدللہ وہ بھی تیار ہو گیا ہے، اور آئندہ منگل انشاءاللہ اس کا افتتاح ہے۔ آپ سب حضرات دعا کریں، اور مریض جتنے بھی ہیں بالخصوص آنکھوں کے، ان کو اطلاع کریں اور ان کو لے آئیں اور ان کا علاج کروائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔